گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر آپ اکیڈمک رائٹنگ کرتے ہیں یا اکیڈمک رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ایک بیٹر اکیڈمک رائٹر بن سکتے ہیں۔ کچھ سٹیپس کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اگر آپ انہیں فالو کریں گے تو آپ اپنی اسکل کو، اکیڈمک رائٹنگ کی اسکل کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ رائٹنگ پیس پریپیئر کریں گے وہ ویل آرگیوڈ ہوگا، کنسائز ہوگا، کلیئر ہوگا، اور پروفیشنل پیپر لکھیں گے، پروفیشنل رائٹنگ پیس بنائیں گے آپ۔ نمبر ون، ریڈ ایکسٹینسولی۔ آپ کی فیلڈ سے، آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنا بھی اکیڈمک ٹیکسٹ ہے، اکیڈمک پیپر، اکیڈمک ریسرچ آرٹیکلس، اکیڈمک رائٹنگ ٹرینڈس، ایوری تھنگ آپ نے ان کو ایکسٹینسولی ریڈ کرنا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ آپ نے کچھ ٹائم دینا ہے تاکہ آپ اس کو ریڈ کریں، جس سے آپ کی ٹون، اسٹرکچر اور جو اسٹائل ہے رائٹنگ کا وہ بہتر اس سے اڈیپٹ ہو سکے اور مزید پروفیشنل ہو سکے۔ سیکنڈ پوائنٹ، پریکٹس ریگولرلی۔ ڈیلی بیسس پہ آپ نے رائٹنگ کی پریکٹس کرنی، تھوڑا ٹائم دیں، ٹوٹلی فائن، لیکن آپ نے ٹائم دینا ہے۔ بگنرس کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ، اس طرح سے آپ ایک تو ٹائم ایفیشنسی سیکھ جائیں گے، دوسرا گرامر کی مسٹیکس، اور آپ کی جو کریٹو رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ پالش ہوتی ہے، اور آپ کے جو ورڈز ہیں، آپ کا جو یہ کچھ ہے کہ آپ کی جو برین اسٹارمنگ ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، پلان اینڈ آؤٹ لائن۔ آپ نے لکھنے سے پہلے آؤٹ لائن پریپیئر کرنی ہے، جو آپ کے سامنے اسائنمنٹ ہے، ریسرچ پیپر ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کی ایک آؤٹ لائن بنانی ہے۔ سارے پوائنٹس کو بلٹ میں لکھنا ہے، آپ نے ایک ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، اور پورے اسٹرکچر کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ہر طرح کا جو پیپر آپ کو دیا جاتا ہے، کیس اسٹڈی ہے، ڈسکشن ہے، ریسرچ پیپر ہے، اس کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اپنے اسٹرکچر کو فالو کرنا ہے، نہ تو کوئی پوائنٹ چھوڑنا ہے اپنے، اور اسٹرکچر کو بھی آپ نے خراب نہیں کرنا۔ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، اس کے لیے آپ نے ایک آؤٹ لائن بنا لینی ہے۔ فورتھ پوائنٹ، آپ نے ایک کلیئر تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانی ہے۔ کیا ٹاپک دیا جا رہا ہے آپ کو جس کے اوپر آپ نے رائٹنگ کرنی ہے، اس کے حساب سے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے پریپیئر کرنی ہے۔ وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کلیئر ہونی چاہیے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا جو پورا پیپر ہو اس کے حساب سے آپ نے اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مس کمیونیکیشن یا پھر آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کریڈیبل سورسز یوز کرنے۔ ایک آپ کو اکیڈمک رائٹنگ کی پلے لسٹ سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکلس کو جو سرچ کیا جاتا ہے، جو کہ آپ نے اپنے رائٹنگ پیس میں، رائٹنگ پیپر میں، ریسرچ پیپر میں آپ نے ایڈ کرنا، اپنے اکیڈمک رائٹنگ پیپر میں آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اس ویڈیو کو آپ فالو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے ریسرچ آرٹیکلس کو چوز کرنا ہے، وہاں سے آپ نے ڈیٹا لے کے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، کہیں سے بھی آپ نے ڈیٹا نہیں لے لینا۔ نیکسٹ ہے اسٹرانگ آرگیومنٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اسٹرانگ آرگیومنٹ بیسیکلی ایک تو آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ ایک آپ کا مین آرگیومنٹ ہوتا ہے، پھر کچھ کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہونے چاہیے۔ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، یا اسمال ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اٹس فائن، لیکن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بالکل کنسائز ہونا چاہیے۔ آپ نے اسٹرانگ طریقے سے جو ہے اپنی رائٹنگ کو لے کے چلنا ہے۔ یہیں پہ بھی آپ ویک پڑیں گے نا، جیسے آپ کے آرگیومنٹس ویک نہیں ہونے چاہیے، آپ کا اسٹرکچر خراب نہیں ہونا چاہیے، کوئی پوائنٹ مس نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ پیپر کی رائٹنگ ایک فلو میں جائے گی اور صحیح طریقے سے جائے گی، کنکلوژن ٹھیک نکلے گا پیپر کا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کنسائز اینڈ کلیئر۔ آپ نے ان نیسیسریلی جو جارگن ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی لینگویج، اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، بہت زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنی، کمپلیکس سینٹینسز، ہیوی ورڈز، یہ سب یوز نہیں کرنا، ایزی نارمل لینگویج یوز کرنی ہے۔ آپ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے ریڈیبل ہو، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، اور کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے، اور کنسائز لکھنا ہے، سمرائز کر کے لکھنا ہے، بہت زیادہ ایکسٹینسو نہیں لکھنا ہے، اٹس ناٹ پرمیزیبل۔ نیکسٹ ہے ایڈٹ اینڈ ریوائز۔ جب آپ کا جو رائٹنگ پیپر، آپ کی اسائنمنٹ ہے، ریسرچ پیپر جو بھی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ نے اس کو پراپر طریقے سے پہلے اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے،
پھر اس حساب سے اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، اس کی ریویژن ہو جائے گی، جہاں جہاں پہ پرابلمز ہوگی آپ اس کو کلیئر کریں۔ ریڈ کر کے آپ نے ایڈٹ کر کے پھر جو ہے آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں کرنا آپ نے سبمٹ۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹرمز پہ لکھ رہے ہیں، پریکٹس کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں، اپنے پیئر سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں، رائٹنگ گروپس میں پوسٹ کر کے فیڈ بیک لے سکتے ہیں، یا پھر مینٹورز وغیرہ سے ان سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کہاں پہ آپ کے رائٹنگ پرابلمز ہیں، کوئی پوائنٹ بلٹ آؤٹ لائن میں کچھ مس ہو گیا۔ اسٹرکچر کا زیادہ تر لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، اور لینگویج کا بھی موسٹ آف دا ٹائمز لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، اور گرامر بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کا۔ ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہ ہے کچھ ایسے پوائنٹس جن کو آپ فالو کریں گے، چاہے آپ پریکٹس کر رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ اپنا فائنل پیپر لکھ رہے ہیں۔ آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ کا جو اکیڈمک رائٹنگ کا جو پیپر ہوگا، پیس آف رائٹنگ پیپر جو بھی آپ نے لکھا وہ بہتر رہے گا، اس کی کوالٹی اچھی ہوگی، پروفیشنل طریقے سے آپ لکھیں گے، کنسائز ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ کا کلائنٹ آپ کا کام کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔